صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مصلیان کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمایا۔ انسان جب کسی ضرورت مند کو، کسی محتاج کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب کوئی چیز پیش کرتا ہے یا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کسی دوسرے کو، کسی محتاج کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو دی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے صدقہ جاریہ اور ایک عام صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہوتا ہے جس کا ثواب، جس کا فائدہ ایک طویل مدت تک جاری رہتا ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو بھی اس کے اس صدقے کا جو فائدہ ہے اور اس صدقے کا جو فائدہ، جو ثواب، جو نیکیاں اس کو پہنچ رہی تھی، وہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مسجد کے لیے یا کسی مدرسے کے لیے زمین فراہم کر دینا، زمین کا انتظام کر دینا، مسجد کی یا مدرسے کی تعمیر کرا دینا، تعمیر میں حصہ لے لینا، یا کہیں پر پانی کا انتظام کرا دینا۔ پہلے زمانے میں کنویں بنوائے جاتے تھے، کنویں کھدوائے جاتے تھے۔ آج اس ترقی کے دور میں بورنگ کرائے جاتے ہیں، سمرسیبل وغیرہ کا انتظام کرایا جاتا ہے۔ تو کہیں پر پانی کا انتظام کرا دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انسان کسی دوسرے انسان پر خرچ کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، کپڑا پہنا دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، یا کسی بیمار کا جو غریب ہے علاج کرا دیتا ہے، اس کو دوائی دلوا دیتا ہے، یا کسی غریب کے گھر میں راشن بھروا دیتا ہے، کسی کا قرض ادا کر دیتا ہے، کسی غریب کی شادی کرا دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام صدقہ ہے۔ اس پر بھی ثواب ہے اور اس پر بھی دوہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب انسان کو دنیا میں دیا جاتا ہے اور ایک اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اجر کو بڑھاتا بھی رہتا ہے۔ اور اگر کسی کو کسی وجہ سے دنیا میں اس کے صدقے کا اجر نہ دیا جائے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں، وہ جانتا ہے کب کس کو کیا چیز دینی ہے، کیا چیز نہیں دینی ہے۔ تو اگر کسی مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کے صدقے کا ثواب دنیا میں نہ دے تو پھر آخرت میں ڈبل دیا جاتا ہے۔ جو دنیا میں ملنا تھا وہ بھی آخرت میں ملے گا، اور جو آخرت میں ملنا تھا وہ بھی آخرت میں ملے گا۔ تو دنیا میں نہ ملے گا تو پھر آخرت میں ڈبل دیا جائے گا۔ تو بہرحال صدقہ جاریہ کا ثواب
ہمیشہ جاری رہتا ہے، انسان دنیا سے چلا جائے پھر بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور عام صدقے کا ثواب بھی اگرچہ ہمیشہ جاری تو نہیں رہتا ہے لیکن 2 بار ضرور دیا جاتا ہے، ایک بار دنیا میں دیا جاتا ہے اور ایک بار آخرت میں دیا جاتا ہے۔ اور مذہب اسلام میں صدقے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ترغیب دی گئی ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو، اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے مومن ایمان والے بندوں سے کہہ دو، کیا کہہ دیں؟ یقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھیں، نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سرًّا وعلانیہ، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی، دونوں طرح سے خرچ کریں۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست نوازی ہوگی، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ اس دن کے آنے سے پہلے یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ براہ راست انڈائریکٹ بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ما منکم من احد، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ بات نہ کرے، براہ راست بات نہ کرے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی براہ راست بات ہوگی۔ اور اس وقت انسان جب اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے کیے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے کیے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، اور جب اپنے چہرے کے سامنے دیکھے گا تو اسے اپنے چہرے کے بالکل سامنے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان اپنے آپ کو آگ سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ صدقے کے ذریعے سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اور خاص طور پر قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کریں جو انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہیں، اور اسی طرح سے ہم بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، مورخین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جو شراح حدیث ہیں، شارحین حدیث ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں صدقے کے بے شمار فوائد مل جائیں گے، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اتنے سارے فوائد، اتنے سارے فائدے ہم سنتے رہتے ہیں کہ صدقے کا یہ فائدہ بھی ہے، صدقے کا یہ فائدہ بھی ہے، صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے، صدقے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، صدقے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے،
روحانی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، صدقے کے ذریعے سے برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، صدقے کے ذریعے سے مال میں برکت ہوتی ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور بے شمار فائدے صدقے کے ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر داعیہ پیدا نہیں ہوتا، جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مال کی محبت بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر بس گئی ہے، روپے پیسے کی بہت زیادہ محبت ہمارے دل کے اندر رچ بس گئی ہے، 1 روپیہ دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے مال میں سے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے الگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ الگ ہو گیا ہے، اس قدر ہمیں اب مال سے محبت ہو گئی ہے، اس قدر ہمیں روپے پیسے سے محبت ہو گئی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے، محدثین نے لکھ دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، آج ہمیں اللہ تعالیٰ اگر مال سے نواز دیتا ہے، کچھ مالداری آ جاتی ہے، تو ہمارے اندر تکبر پیدا ہونے لگتا ہے، میں تو بڑا مالدار ہو گیا ہوں، بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری بڑی عزت ہونی چاہیے، لوگ مجھے آتا ہوا دیکھیں تو سلام کریں، مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، میری چاپلوسی کریں، میرے آگے پیچھے گھومیں، یہ سوچ بن جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار تھے کہ آج کل کے یہ جو مالدار ہیں نا، جو لوگوں پر ظلم کر کے مالدار بنے ہیں، لوگوں کے حق دبا کر مالدار بنے ہیں، اور سود بیاج کی رقم سے مالدار بنے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں دنیا، ان کی باتیں کر رہا ہوں، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، جو بڑے بڑے نام ہیں دنیا کے اندر مالداروں کی فہرست میں، ان کی باتیں کر رہا ہوں، وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مالداری کے آگے۔ اس قدر مالدار تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، لیکن میرے بھائیوں، ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، وہ ہمیشہ آخرت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اماں جان، بڑی فکر لگی رہتی ہے، بڑا ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں میری یہ مالداری میرے لیے آخرت میں نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے، مجھے اس مالداری کی وجہ سے آخرت میں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، یہ سوچ کر بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی فکر رہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، خرچ کرو اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کتنی بھی مالداری ہو، کتنا بھی مال آ جائے، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو پھر تمہیں وہ مالداری نقصان نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معاملہ تھا، کیا حال تھا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے باوجود، یعنی اس قدر فیاضی اور اس قدر سخاوت کے باوجود، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فکر مند تھے آخرت کے بارے میں، خوف زدہ تھے آخرت کے بارے میں کہ کہیں میری یہ مالداری میرے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے۔ کیا عالم تھا فیاضی کا، کیا عالم تھا سخاوت کا، کیا عالم تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ محدثین نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع پر کسی ضرورت کے تحت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ لے کر آئے اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کتنا تھا وہ آدھا حصہ؟ اس وقت 4000 دینار۔ کتنے؟ 4000 روپیے نہیں، 4000 ریال بھی نہیں، 4000 ڈالر بھی نہیں، 4000 دینار اشرفیاں جو سونے کی ہوتے، 4000۔ اور یہی نہیں، ایک موقع پر
بلکہ 2 مرتبہ لکھا ہے کہ 2 موقع ایسے آئے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40 ہزار دینار پیش کر دیے. وہ تو 4,000 تھے. 2 موقع اس کے بعد ایسے بھی آئے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40 ہزار دینار پیش کر دیے. اور ایک موقع پر جہاد کے لیے قافلہ روانہ ہو رہا تھا، ضرورت تھی گھوڑوں کی، ضرورت تھی اونٹوں کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر 500 گھوڑے پیش کیے اور ایک دوسرے موقع پر 500 اونٹ پیش کیے. اور یہ بھی آتا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک دن میں 30 غلام آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی فیاضی، آپ کی سخاوت کا عالم. اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو بتا دوں، ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا. تجارتی قافلے کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی شور مچ گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے. شور کس لیے مچ گیا؟ اس لیے کہ اس قافلے کے اندر 700 اونٹ تھے جو ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے، جن پر راشن لدا ہوا تھا، آٹا بھی تھا اور غلہ بھی تھا اور دیگر اشیاء تھی کھانے پینے کی. راشن سے لدے ہوئے تھے 700 اونٹ. جب یہ شور شرابہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچا تو آپ نے دریافت فرمایا یہ کیسا شور ہے؟ بتایا گیا اماں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کے اندر آیا ہے اور اس تجارتی قافلے میں 700 اونٹ ہیں جو ساز و سامان سے، غلے وغیرہ سے لدے ہوئے ہیں. یہ سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. کیا سنا ہے؟ عبد الرحمن گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. جب یہ بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تک پہنچی کہ اماں عائشہ نے آپ کے بارے میں یہ بتایا ہے تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اماں میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا یہ پورا قافلہ اللہ کی راہ میں قربان ہے، میں نے اللہ کے لیے اسے دے دیا ہے، اس کو غربا پر، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا جائے. یہ عالم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا، آپ کی فیاضی کا. 700 گاڑیاں، یہ سمجھ لیجئے آپ آج کے دور کی 700 گاڑیاں بیک وقت آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دی جو ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی. اور یہ نہیں کہ صرف سامان، سب کچھ، اونٹ بھی اللہ کی راہ میں اور ان پر لدا ہوا ساز و سامان بھی اللہ کی راہ میں. ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک زمین فروخت کی اور خریدنے والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. قیمت تھی 40,000 دینار. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیمنٹ کی 40,000 دینار کی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس پیمنٹ کو لیا اور اپنے تمام اعزاء اقربا یعنی اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا جو ضرورت مند تھے، محتاج تھے، مسکین تھے، ان کو بلایا اور ان کے علاوہ دیگر ضرورت مندوں کو بھی بلایا. ان پر وہ 40,000 دینار خرچ کر دیے اور ساتھ میں امہات المومنین پر بھی خرچ کر دیے، ان کا بھی حصہ اس میں سے نکالا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب حصہ نکلا اور اس حصے کو لے کر لے جانے والا، پہنچانے والا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کا حصہ بھجوایا ہے، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ یعنی امہات المومنین کے ساتھ صابرین ہی مہربانی کا معاملہ کریں گے، مہربانی کا برتاؤ کریں گے. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل سے سیراب کرے. سلسبیل جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کرے. اور بتاؤں
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی فیاضی، جس وقت وفات کا وقت آیا، موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے۔ اور یہی نہیں، اپنی وفات کے وقت، اپنی موت کے وقت فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے جو زندہ ہیں، بقید حیات ہیں، ان میں سے ہر ایک کو میرے مال میں سے 400 دینار دیے جائیں۔ شرکائے بدر میں سے جو بقید حیات تھے، اور لکھا ہے کہ اس وقت 100 آدمی تھے، 100 کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ میرے مال میں سے ہر ایک کو 400 دینار دے دیے جائیں۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، اور اسی سے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مالداری کا بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنے مالدار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکر مند رہتے تھے کہ میری یہ مالداری کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، آخرت میں کہیں میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے، میں اس کی وجہ سے کہیں آخرت میں ہلاک نہ ہو جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارے پاس کتنا بھی مال آ جائے، کتنی بھی دولت آ جائے، اور کیسی بھی آ جائے، اور اس کا ہم کسی طرح سے بھی استعمال کر رہے ہوں، کسی طرح سے بھی اس میں ہم اپنی منمانی کر رہے ہوں، اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوں، اس کے باوجود کبھی ہمارے دل میں یہ فکر پیدا نہیں ہوتی ہے کہ کہیں یہ مالداری ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں اس مالداری کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے، اس روپے پیسے کی وجہ سے ہم آخرت میں ہلاک نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ فکر پیدا نہیں ہوتی ہے، اور کتنے بھی ہم مالدار بن جائیں، کبھی ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ مجھے غریبوں کی بھی مدد کرنی چاہیے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، اور ان کے جو حقوق میرے ذمے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، ان کی ضرورتوں میں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کئی لوگوں کو تو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یہ تو اسی حالت میں ٹھیک ہیں، ان کی جو حالت ہو رہی ہے نا، ان غریبوں کی، یہ اسی حالت میں ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی رہنے چاہیے، اگر ان کی مدد کر دو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو تو یہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اسی حالت میں ٹھیک ہے، ان کو تو بالکل نہ دیا جائے، ان کی بالکل مدد نہ کی جائے۔ کوئی ہمارے سامنے تڑپ رہا ہو، جب بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی بیمار ہو اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں، تب بھی ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے، کبھی ہمارے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے کہ چلے اپنے پڑوسی کے گھر چلتے ہیں، اس کی عیادت بھی ہو جائے گی اور اس کے لیے کچھ پیسوں کا بھی انتظام کر دیں گے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے تو اللہ کی مخلوق کو دیکھو، کون ضرورت مند ہے، کون بھوکا ہے، کس کے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، کس کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے، کس کے پاس راشن کا انتظام نہیں ہے، تلاش کرو ایسے لوگوں کو۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی زیادہ پیسہ خرچ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دیا، کتنے کا راشن ہوگا؟ 1000 روپے کا، 2000 روپے کا، 3000 روپے کا، اس کا مہینے بھر کا راشن ہو جائے گا، اس کے گھر میں راشن پہنچا دو، اور پھر دیکھو وہ آپ کے لیے کیسے دعائیں کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعاؤں کے لیے بہت کہتے ہیں، دعا کرنا، ہر ایک سے ملتے رہیں گے، دعا کرنا میرے لیے دعا کرنا، میری یہ ضرورت ہے، میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، دعا کرنا دعا کرنا۔ ایسے دعا نہیں ہوتی ہے، اور نہ ایسے وہ دعا کرتا ہے، اور وہ کرے گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی غریب کی آپ کوئی ضرورت پوری کر دو،
کسی محتاج کی، کسی مسکین کی کوئی ضرورت پوری کر دو، اور بالکل آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، وہ بغیر کہے آپ کے لیے دعا کرے گا، اور جو وہ دعا کرے گا وہ دل سے نکلی ہوئی دعا ہوگی، وہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچے گی، وہ بہت جلدی قبول ہوگی۔ خالی زبان سے کہنے سے دعا نہیں ہوتی ہے، دعا کرنا میرے لیے، دعا کرنا، ہر ایک سے کہہ رہے ہیں دعا کرنا، اور کام نہیں بن رہا ہے، تو یہ دعا لینے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی غریب کی آپ مدد کیجئے اور بالکل مت کہیے کہ میرے لیے دعا کرنا، اس کے لیے خود بخود، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دینار بھجوائے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اماں عائشہ سے میرے لیے دعا کی درخواست کر دینا، میرے لیے دعا کر دیں، یہ نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی اماں عائشہ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن کو سلسبیل سے سیراب کرے، اور دل سے دعا کی۔ تو میرے بھائیوں، کسی سے بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے لیے دعا کرے اور دل سے دعا کرے، تو آپ صرف اس کی ضروریات کا خیال رکھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، خاموشی کے ساتھ کسی کے یہاں راشن بھجوا دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بھجوانے والا کون ہے۔ کسی دکاندار کے یہاں سے کسی کا ادھار راشن آتا ہے، وہ جا کر اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، جب وہ پیسے دینے جاتا ہے تو دکاندار کہتے ہیں آپ کی پیمنٹ تو ہو گئی ہے، کس نے کی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر ایک روحانی طاقت کو محسوس کرتے ہیں۔ کسی غریب کا کوئی کمرے کرائے پر رہتا ہے، مکان کرائے پر لے کر اس کا کرایہ ادا کر دیا کبھی۔ آپ کے لیے 3,000 4,000 کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جو مہینے میں صرف 12,000 کما رہا ہے، 15,000 کما رہا ہے، اس کے لیے 3,000 4,000 5,000 کمرے کا کرایہ دینا بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جب اس کا اس طرح سے کوئی تعاون کرے گا تو اس کے دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی، دعائیں نکلیں گی اور بغیر کہے نکلیں گی، اور آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی، اور آپ کو کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے لیے دعائیں کر دیجیے۔ گرمی کا موسم ہے، آپ جہاں محسوس کریں کہ یہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پر پانی کا انتظام کرا دیجیے۔ کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی کا انتظام کرا دیجیے، بلکہ آپ کے محلے کے اندر، آپ کی گلیوں کے اندر جو ریڑھی والے پھرتے رہتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی دیگر ضرورت کی اشیاء بیچ رہا ہے، اپنے گھر کے فریج میں پانی کی بوتلیں رکھیے اور ان کو دے دی، لو بھائی ٹھنڈا پانی پی لینا، ٹھنڈا پانی۔ کتنا خوش ہوگا وہ، کتنی دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے، ایسی گرمی کے عالم میں، ایسی خوشی کے عالم میں اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا۔ کوئی غریب آدمی ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میڈیکل اسٹور والے کو آپ نے پیسے دے دیے، بھائی فلاں کو جو ہے دوائی دے دینا، میرا نام بھی مت بتانا، کتنی دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے۔ اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ مال کی اتنی محبت ہے کہ 1 روپیہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسجد کا کوئی تقاضا ہمارے سامنے آ جائے، مدرسے کا کوئی تقاضا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم سوچنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، دل کھول کر خرچ کرو، اور کوشش یہ کرو، جذبہ یہ ہونا چاہیے، حوصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ مسجد کا اگر کوئی تقاضا 1 لاکھ کا بھی ہے تو یہ جذبہ رکھو اور اتنا حوصلہ اور ہمت رکھو کہ میں اکیلا اس کو پورا کروں گا۔ اگر میرے بھائی شریک ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو میں اکیلا اس کو پورا کروں گا۔ یہ جذبہ رکھو، یہ حوصلہ رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے نوازتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔